جس کو اس بات کا یقین ہے، ایسا ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ آخرت میں مجھے راحتیں ملیں، آخرت میں مجھے جہنم سے نجات ملے، جنت کا داخلہ نصیب ہو۔ یہ ہر آدمی تمنا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز فقط تمنا کرنے سے وجود میں نہیں آتی، صرف آرزو کرتے رہنے سے اور تمنا کر لینے سے معمولی سی چیز بھی وجود میں نہیں آتی۔ اسی لیے کسی بزرگ نے ایک جگہ لکھا ہے، تمنا کرنے سے آدمی مالدار نہیں بنتا تو دیندار کیسے بنے گا؟ صرف آدمی بیٹھے تمنا کرتا رہے، آرزو کرتا رہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، اور میری آرام گاہ ایسی ہونی چاہیے، میری سواری ایسی ہونی چاہیے۔ آدمی بیٹھ کر صرف آرزویں کرتا رہے، اس کے لیے ہاتھ پیر نہ مارے، محنت نہ کرے، تو کوئی چیز بھی اس کو قیامت تک حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر مسلمان اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ آخرت میں جہنم سے نجات ملے، جنت کا داخلہ نصیب ہو، یہ ہر آدمی تمنا کرتا ہے۔ تو اب تمنا سے کام نہیں ہوتا، تو کیا وہ اعمال ہیں، کیا وہ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے پر اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جنت کا داخلہ اس کو عطا فرماتے ہیں؟ علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اعمال کو اور ان اسباب کو لکھا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے 3 باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ جہنم سے نجات کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر اس کو یقین ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا ایمان ہو۔ اور دوسری چیز اخلاص ہے کہ آدمی جتنے اعمال کرے، جتنی عبادتیں انجام دے، ان سب میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ کسی کو دکھانا، کسی کو راضی کرنا یا کسی اور کے لیے عمل کرنا، یہ جذبہ اس کے اندر نہ ہو۔ اخلاص ہوگا، اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز، جہنم سے آدمی دنیا میں پناہ مانگتا رہے، اللہ سے اس بات کی دعا کرتا رہے کہ اللہ جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت میں نے بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نیک بندے اللہ کے وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، وہ بڑا سخت ہے اور جہنم بری جگہ ہے جہاں ٹھہرا جائے۔ تو دعا مانگنا اور دنیا میں جہنم سے پناہ مانگنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز علماء نے لکھی ہے کہ جس آدمی کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے اور برائیوں اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ اگر یہ تقوی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو جہنم پر سے گزرنا ضروری ہے۔ پل صراط جو قائم ہوگا وہ جہنم پر ہی قائم ہوگا، تو ہر آدمی کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گزرنے کی کیفیت الگ ہوگی۔ کوئی پلک جھپکنے کے برابر وہ پل صراط کا راستہ پار کر دے گا، کوئی بجلی کی چمک کی طرح پار کر دے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار کی طرح پار کر دے گا، اور کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ سے ڈرے بغیر، اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھے بغیر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جہنم کے وہ مستحق بنے تو پل صراط پر سے چلتے ہوئے کٹ کے وہ جہنم میں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک آدمی کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے، حتمی اور فیصلہ کن بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جہنم پر سے گزرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن جہنم میں گرنے سے اور جہنم میں داخل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے، بچا لیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، جن کے دل میں اللہ کی خشیت تھی، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے تھے۔ ایسے پاکیزہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالمین کو، خدا کے نافرمانوں کو اور معصیت کرنے والوں کو، گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر تقوی کا پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ آدمی کو جنت میں داخل کرائے گی؟ جنت میں داخلے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سب سے زیادہ کون سا سبب ہے اور کون سی چیز ہے جو آدمی کو جنت میں داخل کرائے گی، جہنم سے بچائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر ہے اور اچھے اخلاق ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں، بولنے میں بہت آسان ہیں، اور یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو اس کے اندر اچھے اخلاق آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تبھی وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے دور رہے گا، بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے دور رہے گا، اور کسی کو دھوکہ دینے سے بچے گا۔ وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہے ہیں اور کل قیامت کے دن مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دھوکہ دہی کا حساب دینا ہے، یہ ظلم کا حساب دینا ہے، اس بد اخلاقی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوں گے، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر وہ انسان انسانیت کی حد پار کر کے جانوروں کی صف میں داخل ہو جائے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے اور اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرج، منہ ہے اور شرمگاہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے
کہ ان دو چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر گناہ انہی دو چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں، زبان سے اور شرمگاہ سے۔ ان دو چیزوں سے عموماً گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ زبان کا غلط استعمال، زبان پر قابو نہ رکھنا، زبان کو قابو میں نہ رکھنا اور اس پر کنٹرول نہ رکھنا۔ زبان جو چاہے بولے، جیسا چاہے بولے، جب چاہے بولے، جو چاہے بولے، اس میں کوئی نہ سوچنا ہے، نہ فکر کرنا ہے، اور نہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں زبان سے یہ لفظ بول رہا ہوں، کل خدا کے سامنے اس پر مجھے جواب دینا ہے۔ آج میں بول رہا ہوں لیکن خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ میری باتیں ہوا میں نہیں اڑ رہی ہیں بلکہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا آدمی کے زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے، اللہ نے ایک نگراں مقرر کر رکھا ہے، وہ ہر لفظ کو لکھتا رہتا ہے۔ ہماری باتیں ہوا میں نہیں اڑ جاتی کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بول دیے بات ختم ہو گئی، رات گئی بات گئی، یہ قصہ خدا کے ہاں نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منہ اور شرمگاہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرانے والی ہیں، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تقوی جس کی زندگی میں ہوگا، اس کی زبان کبھی غلط نہیں بولے گی۔ وہ بولنے سے پہلے سوچے گا کہ میں یہ بول رہا ہوں تو یہ بولنا میرے آخرت کے بننے کا سبب بن رہا ہے یا میری آخرت میں میرے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ وہ سوچ کر بولے گا، بول کر نہیں سوچے گا۔ اور جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ آدمی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن ان کے صحیح استعمال کے مواقع اللہ نے بتائے ہیں۔ جیسے زبان ہے، اب زبان سے کیا کہنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، شریعت میں بتایا گیا۔ زبان سے اچھی باتیں بولو، ایسی باتیں بولو جس سے کسی کے دل کو خوشی ہو، اور اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، اور زبان سے ایسی باتیں نہ بولو جو کسی کا دل دکھائے، جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور شرمگاہ اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے جنسی جذبات انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، تو اس کے صحیح استعمال کا مصرف بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے اندر خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، شہوات اللہ نے رکھی ہیں، تو اس کے استعمال کا جائز اور صحیح مصرف بھی اللہ نے بتایا ہے۔ جو جذبے اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، یہ جذبے ایسے ہی نہیں رکھے گئے کہ ایسے ہی اللہ نے جذبہ رکھا ہے اور اس کے اندر وہ مادہ رکھا ہے، اس کے استعمال کا صحیح مصرف نہیں بتایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے اندر اللہ نے جنسی شہوت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے پورا کرنے کے لیے بتایا ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے اپنی یہ ضرورت پورا کرو۔ اس جذبے کو تمہارے سکون جو ملے گا وہ نکاح حلال طریقے سے ملے گا۔ اگر آدمی یہ حلال طریقہ اختیار نہیں کرے گا، یہ جذبہ یوں ہی مر نہیں جائے گا، بلکہ یہ جذبہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ اگر حلال طریقہ استعمال نہیں کیا گیا تو پھر یہ جذبہ حرام طریقے سے پورا ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس لیے جو جذبات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں وہ جذبے یوں ہی نہیں رکھے ہیں، اور یہ جذبے ایسے ہی مردہ نہیں ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ یہ جذبات پورے ہو کر کے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ذمہ داری مسلمان اور انسان کی ہے کہ وہ صحیح مصرف تلاش کرے، صحیح راستے اختیار کرے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر زبان اور اپنی شرمگاہ کے غلط استعمال کے لیے اس وقت میں جس حالات میں ہم چل رہے ہیں، اس حالات میں اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو اس کے غلط استعمال کے لیے موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب سے موبائل آیا ہے زبان کا غلط استعمال عام ہو گیا ہے۔ زبان کے غلط استعمال کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ عام ہو گیا ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے۔
آدمی کہیں ہوتا ہے، سامنے والا جب فون کر کے پوچھتا ہے تم کہاں ہو، وہ بتاتا ہے میں تمہارے ہی قریب ہوں، حالانکہ 5 کلومیٹر دور ہے۔ تو زبان سے یہ غلط استعمال جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نامحرموں سے گھنٹوں باتیں کرنا، یہ کون سا اچھا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ زبان کا زنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ پیر کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے۔ تو یہ نامحرموں سے گھنٹوں، چاہے وہ رات ہو کہ دن ہو، بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ یہ موبائل کے وجہ سے زبان کا غلط استعمال ہے۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہ کا غلط استعمال، یہ موبائل ہی تو ذریعہ ہے کہ یہ باتیں چلتی ہیں، پھر نتیجہ آخر تک پہنچتا ہے۔ گفتگو شروع ہوتی ہے، گھنٹوں باتیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد آخر کار آدمی زبان کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ پیر کا زنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کانوں کا زنا ہوتا ہے۔ یہ سارے مرحلے پورا کر کے آدمی اختتام تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز جو سبب ہے وہ منہ ہے اور اس کی شرمگاہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اچھے اخلاق بھی وجود میں آئیں گے، اور زبان کے غلط استعمال سے بھی آدمی بچے گا، اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے بھی آدمی بچے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ آدمی گناہوں سے ضرور بچے گا۔ اور جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اللہ کی ذات عالی کا استحضار نہیں، اس کو اللہ کا ذرا برابر خیال نہیں آتا، تو وہ زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ جو چاہے بولتا ہے، جیسا چاہے بولتا ہے، جب چاہے بولتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہوتے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا یہ چوتھا سبب ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچیں کبھی کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے؟ ویسے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، کون کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب شیطان اور اللہ کی دونوں کے درمیان میں جنگ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام اور کوئی برا کام دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو آدمی اچھے کام کو اختیار کرتا ہے، تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ اگر اچھے کام کو چھوڑ کر آدمی نفس کے بہکاوے میں آ کر نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کوئی برا کام اختیار کرتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جہنم سے نجات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ چند دن ہم بتکلف صحیح عادت ڈالیں اس بات کی، تنہائی میں ہو کہ مجمع میں ہو، کوئی غلط کام ہم سے صادر ہونے کے قریب ہو، ہم اس بات کا استحضار کریں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، آپ کا امتی اتنا بھیانک گناہ کریں، میں حضور کے سامنے کیا چہرہ دکھا پاؤں گا؟ آدمی اس کا استحضار کرے۔ اگر اس کا استحضار کرے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ گناہ سے دور رہنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا، اس کی بری عادتیں اس پر غالب نہیں آ سکتی، اس کی بری صحبتیں اس پر غالب نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے اندر کا اللہ کا ڈر اور خوف دوسروں پر غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ چوتھی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو، تقوی دلوں میں پیدا ہو۔ پانچویں چیز علماء نے لکھی ہے کہ آدمی روزے رکھنے کا اہتمام کریں، روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ
کہ روزہ آدمی کے لیے اس کے شہوات کو غلط استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ڈھال ہے۔ جیسے دنیا میں پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو دو چیزیں سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی تھیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک بڑی رکابی کی طرح ہوتی تھی جس کو ڈھال کہتے تھے۔ آدمی ایک ہاتھ سے وار کرتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی تھی اس سے دوسری مقابل کی طرف سے آنے والے کے وار سے حفاظت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ غلط چیزوں میں پڑنے سے اور شہوت کے غلط استعمال کرنے سے روکنے کے لیے آدمی کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح دنیا میں جنگ میں تم میں سے کوئی آدمی ڈھال استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم فی القتال، کہ روزہ جہنم سے نجات کے لیے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کا جنگ میں ڈھال ہوتا ہے۔ اور روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ فرض روزے تو بہرحال ہے ہی بڑے فضیلت والے، وہ تو ذمہ داری ہے بہرحال اس کو رکھنا ہے، لیکن سال بھر میں مختلف اوقات اور مختلف مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے بھی بیان فرمائے ہیں۔ محرم کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ہیں، یہ نفل روزے ہیں۔ ان روزوں کا آدمی اہتمام کرے گا تو وہ آدمی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوگا، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور جب وہ غلط کاموں سے بچے گا تو جہنم سے نجات حاصل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ غور کریں گے شریعت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں میں جو روزے مشروع فرمائے ہیں، مثال کے طور پر زہار کا کفارہ ہے، اس میں بھی روزے مشروع فرمائے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے فرض روزے میں روزہ رکھتے ہوئے خواہش کے غلبے سے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی قسم کھا کر قسم توڑتا ہے، اس کے لیے کفارہ اللہ کے نبی نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ 3 روزے وہ کفارے میں رکھے۔ تو یہ کفاروں میں جو روزے مشروع ہوئے ہیں، علماء نے اس کی توجیہ کی ہے اور اس کا نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے گا، اس کے نفس پر بوجھ پڑے گا، اور روزے کی برکت سے نفس پر جب بوجھ پڑتا ہے تو وہ غلط کاموں سے رک جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، غلط کاموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے روزے مشروع کیے گئے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم سے نجات کے لیے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ 5واں سبب ہے کہ آدمی روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ نفل روزے ہیں، جیسے ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، اور محرم کے روزے آئیں، شعبان کے روزے آئیں، تو یہ نفل روزوں کا بھی آدمی اہتمام کرتا رہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ من صلی للہ 40 یوما
فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، کہ جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک پروانہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایک پروانہ تو جہنم سے آزادی کا عطا فرماتے ہیں، اور ایک پروانہ نفاق سے برات کا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو 40 دن پابندی کے ساتھ حساب کیا جائے تو 200 نمازیں بنتی ہیں۔ 200 نمازیں اگر کوئی آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے پڑھے۔ من صلی للہ، اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے کہ جو آدمی 40 دن نماز پڑھے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، کسی کو دکھانے کی غرض سے نہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، میرے اندر اتنا اہتمام ہے۔ دوسروں کو دکھانے کی غرض سے آدمی بڑے سے بڑا عمل کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتا ہے آدمی اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر 200 نمازیں 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی اسباب علماء نے لکھے ہیں، اگلی جمعہ عرض کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور دین کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔